بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی علامات یا نشانیاں کہ کیسے پتہ چلے کہ واقعتاً آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے تو وہ کون سی دعا مانگے، اس رات کی اپنی فضیلت کیا ہے، کہ اس رات کو اس امت کو کیوں دیا گیا، یہ رات ہمیں کیوں دی گئی۔ سب سے پہلی بات تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ ایسا آ چکا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور فرمایا کہ اس سے بڑا شخص کون محروم ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو لیلۃ القدر کو نہیں پا سک رہا، لیلۃ القدر کی جس نے جستجو نہیں کی، تلاش نہیں کی، اس سے بڑا محروم تو کوئی دنیا کا ہے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح اس رات کو ہمیں کیوں دیا گیا، یہ کون سی رات ہے۔ دیکھیں، یہ رات کوئی مخصوص نہیں ہے، یہ ہماری طرف ایک بہت بڑی اغلاط العوام اس کو کہہ لیں کہ بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ ہم نے اس کو مخصوص کر لیا ہے کہ فلاں رات، جیسے ہمارے ہاں 27 کی رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں، باقاعدہ ٹی وی اشتہار چلتے ہیں اور باقاعدہ اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں کہ شب قدر مبارک ہو۔ میرے بھائیو، یہ شب قدر یہ اللہ نے اپنے نبی کو اس کا علم دیا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہے، اور پھر اللہ کے نبی کو اگر علم تھا تو اللہ کے نبی نے امت کو نہیں بتایا کہ بس ایک ہی رات ہے۔ اور یہ علم اٹھا لینے سے مراد یہ ہے کہ تاکہ امت جو ہے وہ اسی پر تکیہ نہ کر لے کہ بس ایک ہی رات ہے، وہ پورا مہینہ کچھ کریں نہ کریں، ایک رات جا کر عبادت کر لیں۔ اس وجہ سے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور اس میں پھر آسانی یہ کر دی گئی کہ ہمیں صرف طاق راتوں کا حکم دیا گیا۔ اگر 10 دن کا حکم ہوتا تو ہم 10 کے 10 دن عبادت کرنا ہوتی، یا 10 کے 10 دن ہمیں تلاش کرنا ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ طاق راتوں میں کرو، یعنی 10 میں سے 5 ختم ہو گئی، 5 جفت ہیں، 5 طاق ہیں، تو ہمیں طاق راتوں کا حکم دیا گیا۔ یہ 5 راتیں جاگنے ہیں یا کیسی عبادت کرنی، ان میں کیا دعا کرنی ہے، حضور علیہ السلام سے ایک دعا ثابت ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ رات ہمیں کیوں دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے متعلق بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ بعض میں یہ ہے کہ صحابہ نے سوال کیا، بعض میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فلاں فلاں نبیوں کا نام لے کر تذکرہ کیا، اور ایک موطا امام مالک کی روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، مطلع فرمایا گیا کہ پچھلی قوموں کی، پچھلی امتوں کی اتنی اتنی عمریں تھیں، ان کی زندگیاں اتنی لمبی تھیں، تو حضور کو اپنی امت کا خیال آیا کہ ان کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے اعمال زیادہ کیے ہوں گے، انہوں نے عبادات زیادہ کی ہوں گی، میری امت تو کمزور ہے اور میری امت کی عمر تو اوسطاً بہت کم ہے، تو پھر ان کے اعمال زیادہ ہو جائیں گے، ان کی عبادات زیادہ ہو جائیں گی، میری امت کی تو کم رہ جائیں گی۔ جس پر اللہ رب العزت نے احسان عظیم کیا اس امت پر، اور اللہ کے نبی کے صدقے سے ہمیں یہ رات عطا فرما دی کہ انہوں نے ہزاروں سال عمریں پائی ہوں گی، تم صرف ایک رات عبادت کر لو، تم صرف ایک رات کو اللہ کو راضی کر لو، ان کی ساری زندگی کی ہزاروں سال کی عبادتوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اس رات کے متعلق اللہ کے نبی سے سوال کیا جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پالوں تو پھر میں کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، فرمایا کہ مشکاہ شریف کی روایت ہے یہ، فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی نے، اور یہ آپ کو سکرین پر نظر آئے گی، اس کو لازمی یاد رکھیں، لیلۃ القدر میں بھی، اس کے علاوہ بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، یہ محبوب دعا ہے اللہ کی۔ باقی نشانیاں کیا ہیں اس رات کی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر جس رات کو ہوتی ہے، یعنی جو رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اگلے دن صبح کو جب سورج بلند ہوتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی، اس کی کرنیں مدھم ہوتی ہیں، یعنی کہ اس میں وہ بے نور ہوتا ہے۔ بعض جگہ یہ الفاظ ہیں کہ سورج بے نور ہوتا ہے، عام طور پر سورج نکلتے ہی اس کی کرنیں طاقتور ہوتی ہیں اور نظر آتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، لیکن جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر اس دن ہوتا یہ ہے کہ سورج بے نور ہوتا ہے، اس کی روشنی میں وہ بات نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔
इसी तरह हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है कि लैलतुल क़द्र की रात चांद ऐसे निकलता है जैसे बड़े थाल का एक किनारा होता है। यानी आप रात के वक़्त ही अगर देखना चाहें तो जैसे बड़े थाल का किनारा होता है, चांद ऐसी शक्ल में नज़र आता है, तो यह अलामत होती है कि ये शब क़द्र है। इसी तरह एक और रिवायत हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं कि ये रात मुअतदिल होती है, आसान होती है, ना इसमें गर्मी ज़्यादा होती है और ना इसमें सर्दी ज़्यादा होती है, बल्कि ये मुअतदिल रात होती है और सूरज के तुलू के वक़्त इसकी सुर्खी मध्यम होती है। ये तो वो हैं जो अहादीस से निशानियाँ मिलती हैं, और उलमा ने अपने तजर्बों की बुनियाद पर बहुत सारी बातें लिखी। बाज़ ने ये लिखा कि इस रात कुत्ते नहीं भौंका करते बल्कि खामोशी होती है। बाज़ ने ये लिखा कि इस रात एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून मिलता है इंसान को, और फिर ये कि इस रात में एक धीमी धीमी और मीठी मीठी हवा चलती है। तो ये उनके अपने तजर्बात हैं। और आखिरी बात ये कि अब हम इस रात को करें क्या, कोई मखसूस आमाल। देखें, मखसूस अमल अल्लाह के नबी ने कोई नहीं सिखाया, और जो चीज़ अल्लाह के नबी ना सिखाएं उसमें किसी काम को हम लाजिम नहीं कर सकते। मर्जी हुआ करती है, कुछ भी कर लें। अगर कोई हद से ज़्यादा मसरूफ़ है, उसके पास वक़्त नहीं है, वो कि रात को जल्दी सोना है, सुबह सहरी के वक़्त उसने उठना है और उसके अपने दिन के काम काज हैं, तो कम से कम उलमा ने ये लिखा कि वो सिर्फ रात को इशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और सुबह फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले। रोज़े के लिए तो वैसे वो सहरी में उठेगा, अगर ये तौफीक मिले तो तहज्जुद भी पढ़ ले। फरमाया जो इतना सा भी अमल कर लेगा, अल्लाह उसको भी लैलतुल क़द्र का सवाब और उसकी फजीलत अता फरमाएंगे। तो हम बड़े लंबे चौड़े अमाल ना भी कर सकें, छोटे से छोटा काम ये है, ये तो हमने वैसे ही नमाज पढ़नी है रात को, तो हमारा क़यामुल लैल भी है। और एक हदीस में तो आता है कि जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र को क़याम किया ईमान और एहतिसाब की नीयत से, अल्लाह ताला उसके पिछले और साबका सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से हर मुसलमान को लैलतुल क़द्र की फजीलत अता फरमाए और हमारी भी इस रात में मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।